غزوات اور جنگوں کا تاریخی پس منظر۔ اسلامی تاریخ میں غزوات اور سراؤں کا ایک منفرد مقام ہے۔ یہ وہ مرکے ہیں جو رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے۔ غزوات وہ جنگیں ہیں جن میں نبی کریم بذاتِ خود شریک ہوئے، جبکہ سراء وہ مہمات ہیں جن میں آپ شامل نہیں ہوئے بلکہ کسی صحابی کی قیادت میں فوج روانہ کی۔ ایک عرب کا سماجی اور سیاسی پس منظر۔ قبل از اسلام عرب ایک غیر مجتمع اور قبائلی نظام کا شکار تھا۔ یہاں طاقت کا معیار قبیلوں کی فوجی قوت اور دولت تھی۔ اس زمانے میں مختلف قبائل آپس میں مستقل جنگوں میں مصروف رہتے تھے۔ عدل و انصاف کا کوئی مؤثر نظام نہ تھا، بلکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول رائج تھا۔ مکہ اور مدینہ تجارتی اور مذہبی مراکز تھے، مگر مکہ میں کفار قریش کی اجارہ داری تھی۔ اللہ نے نبی کریم کو اس ظلم و جبر کے خاتمے اور حق کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا۔ 2 غزوات کا مقصد۔ رسول اللہ نے کبھی بھی جنگ کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ہمیشہ صلح اور دعوت دین کو فوقیت دی۔ البتہ جب دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تو دفاع میں جنگ ناگزیر ہو گئی۔ غزوات کے بنیادی مقاصد درج ذیل تھے: دین اسلام کی حفاظت، ظلم و جبر کا خاتمہ، امن و امان کا قیام، مسلمانوں کو آزادی سے دین پر عمل کرنے کا موقع دینا، اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ 3 اہم غزوات کی تفصیل۔ 1 غزو بدر 2 ہجری۔ پس منظر۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار مکہ 1000 کے قریب تھے۔ اہم نکات۔ اللہ نے فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 بڑے سردار قتل ہوئے۔ یہ جنگ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ 2 غزو احد 3 ہجری۔ پس منظر۔ بدر کی شکست کے بعد کفار نے انتقام لینے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، جبکہ کفار 3000 تھے۔ اہم نکات۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مگر تیر اندازوں کی غلطی سے کفار نے پلٹ کر حملہ کیا۔ نبی کریم زخمی ہو گئے اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اہم سبق ملا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی سختی سے پابندی ضروری ہے۔ 3 غزو خندق 5 ہجری۔ پس منظر۔ یہ جنگ مدینہ پر قریش اور یہود کے مشترکہ حملے کے نتیجے میں ہوئی۔ تقریباً 10,000 کفار نے مدینہ پر چڑھائی کی، جبکہ مسلمان صرف 3000 تھے۔ اہم نکات۔ حضرت سلمان فارس کے مشورے پر خندق کھودی گئی، جو دشمن کے لیے ناقابل عبور رکاوٹ ثابت ہوئی۔ اللہ نے کفار پر زبردست آندھی بھیجی، جس سے وہ بدحواس ہو کر واپس چلے گئے۔ اس جنگ میں منافقین کا چہرہ بے نقاب ہوا۔ 4 صلح حدیبیہ 6 ہجری۔ پس منظر۔ نبی کریم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ مکہ میں عمرہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کے طور پر مسلمان عمرہ کے لیے نکلے، مگر کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اہم نکات۔ ایک معاہدہ طے پایا جس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، مگر بعد میں یہی معاہدہ اسلام کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس صلح کے بعد کئی قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ اسلام کے فروغ کا ایک بڑا سبب بنی۔ 5 فتح مکہ 8 ہجری۔ پس منظر۔ کفار نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد نبی کریم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اہم نکات۔ بغیر کسی خونریزی کے مکہ فتح ہو گیا۔ نبی کریم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا گیا اور اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا گیا۔ 6 غزو تبوک 9 ہجری۔ پس منظر۔ رومی سلطنت نے مسلمانوں کے خلاف بڑی فوج تیار کی، جس کے جواب میں نبی کریم نے 30,000 صحابہ کے ساتھ تبوک کا سفر کیا۔ اہم نکات۔ مسلمانوں کو بغیر جنگ لڑے ہی کامیابی ملی۔ بہت سے قبائل اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ نبی کریم کی آخری جنگ تھی۔ 4 غزوات کے اثرات۔ اسلامی غزوات نے تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ دین اسلام کا استحکام۔ ان جنگوں کی بدولت اسلام کو مضبوطی ملی۔
अदल व इंसाफ का क़याम, इस्लामी हुकूमत में अदल व इंसाफ को फ़रोग़ मिला। मुसलमानों की इखलाकी तरबियत, सहाबा किराम ने उन जंगों से हिम्मत, इस्तिकामत और सब्र सीखा। इस्लाम की आलमी सतह पर पहचान, फतूहात के जरिए इस्लाम का पैगाम दुनिया भर में फैल गया। 5. नतीजा। इस्लामी जंगों का मकसद कभी भी महज ज़मीन पर कब्जा करना, अमाल और दौलत इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि उनका असल मकसद दैन हक की हिफाजत और जुल्म और बर्बरियत का खात्मा था। नबी करीम ने हर मौके पर अमन को तरजीह दी, मगर जब जंग नागुज़ीर हो गई तो फिर साबित कदमी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया गया। आज भी हमें उन ग़ज़वात से सीखना चाहिए कि दीन पर इस्तिकामत और कुर्बानी का जज्बा हमेशा कामयाबी की कुंजी होता है।